اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس وہ لوگ جنہیں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، بلے یقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ 195 سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں کہ یہاں استجاب کے معنی ہے اجاب کے ہیں، اور یہ عربی میں برابر مروج ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے؟ کیا اس پر یہ آیت اتری؟ انصار کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی مہاجرہ اور جو حدوج میں آئیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں۔ ام المومنین سے یہ بھی مروی ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جن کا ذکر پہلے کی آیتوں میں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی منہ مانگی مراد انہیں عطا فرمائے۔ اس لیے اس آیت کو فے سے شروع کیا جیسے اور جگہ ہے، یعنی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دے کہ میں تو ان کے بہت ہی نزدیک ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ میری مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، ممکن ہے کہ وہ رشد و ہدایت پالیں۔ پھر قبولیت دعا کی تفسیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ میں کسی عمل کے عمل کو رائگاں نہیں کرتا، بلکہ میں ہر ایک کو پورا بدلہ عطا فرماتا ہوں، خواہ مرد ہو خواہ عورت، ہر ایک میرے پاس ثواب میں اور اعمال کے بدلے میں یکساں ہیں۔ پس جو لوگ شرک کی جگہ چھوڑیں اور ایمان کی جگہ آ جائیں، دارالکفر سے ہجرت کریں، بھائیوں دوستوں پڑوسیوں اور اپنوں کو اللہ کے نام پر ترک کر دیں، مشروں کی اذییں سہ کر تھک کر بھی عاجز آ کر بھی ایمان کو نہ چھوڑیں بلکہ اپنے پیارے وطن سے منہ موڑ لیں، جبکہ لوگوں کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا جس کے بدلے میں انہیں ستایا جاتا ہے، بلکہ ان کی تو صرف یہ قصور تھا کہ میری راہ چلنے والوں تھے، صرف میری توحید کو مان کر دنیا کی دشمنی مول لے لی تھی۔ میری راہ چلنے کے باعث طرح طرح سے ستائے جاتے تھے، جیسا کہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول کو اور تمہیں صرف اس بنا پر وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس سے دشمنی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ انہوں نے جہاد بھی کیا اور یہ شہید بھی ہوئے، یہ سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ ایسا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی سواری کٹ جاتی ہے، منہ خاک و خون میں مل جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔